الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الم نشرح، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں پہلی 3 آیات کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 4 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی زیادہ ذو معنی آیت ہے۔ یعنی یوں تو قرآن کے ہر لفظ میں ہی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس آیت میں الگ سی مٹھاس ہے جس کو عام بینگ مسلم ہر کوئی فیل کر سکتا ہے، اور عام میں سے اکثر کو یہ زبانی یاد بھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت ہے آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا جانا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں، کتنی ڈائمینشنز میں ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ جس طرح گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے بتایا کہ مفسرین نے قلم توڑ دیے ان آیات کی تفسیر میں، مختلف ڈائمینشن سے تفسیر لکھی، مختلف طریقے سے، جس طرح جس اعتبار سے تفسیر لکھ رہے تھے ان اعتبار سے ہی وہ آیات لے کر آئے، دیگر ہم معنی، پھر وہ احادیث لے کر آئے، اور بہت خوبصورت انداز سے اس سورہ کو مفسرین نے بیان کیا۔ تو بہرحال اس آیت کو بھی دیکھیں تو اس آیت کی تفسیر کی مختلف توجیہات ہیں۔ تو پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی سے مراد یہ ہے کہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم ہے، یہاں تک کہ خود اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لیں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ذکر کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ذکر ہوا، جن جن الفاظ کے ساتھ ہوا۔ قرآن رہتی دنیا تک ہے، رہتی دنیا تک کے لوگ جب جب قرآن پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جو اپنے ایمان لانے کا اقرار کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اور آخری نبی ہونے کا اقرار کرے گا تو وہ ایمان والا کہلائے گا۔ صرف اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی کسی نہ کسی فارم میں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ پھر قادیانی اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، لہٰذا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ہیں نہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹینڈرڈ ایسا سیٹ رکھا کہ ان پر ایمان لائے بغیر، ان کو آخری نبی مانے بغیر، ان کی تمام تر شانوں کو، ان کے معجزات کو، ان کے اعلیٰ ہونے کو کوئی قبول اگر نہیں کرتا تو اس کے بغیر ایک انسان کا ایمان نامکمل ہے، وہ مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے نبی، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کا یہ حکم ہے، اور یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے
ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ شخص کافر ہی رہے گا، اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ ایک اور توجہ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا، کبھی اذان میں، کبھی اقامت میں، کبھی نماز میں، کبھی تشہد میں، کبھی خطبات میں، کثیر تر مقامات میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء جو ہیں ان کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ ہوا نا، ان کے ناموں کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی کو محمد الرسول اللہ کہہ کر قرآن کریم میں مخاطب کیا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی میٹھی آیت ہے اور کتنی میٹھی تفسیر ہے اس آیت کی۔ اور اسی سے متعلق کچھ اشعار ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سبحان اللہ۔ اس کے آگے ذکر ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ خوشخبری تھی آئندہ آنے والے حالات کی کہ جو مشکلات آپ دیکھو گے اس کے بعد ثمرات بھی دیکھو گے، اور یہ آیت ہمارے لیے بھی بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ اگر زندگی مصائب و آلام کا شکار ہے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اس میں آنے والے چیلنجز کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس قدر مشکل تھی، اس کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں ہم نے پڑھ لیا۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت یا کوئی بھی طرح کی کسی بھی طرح کی دشواری ہے، اس کے آ جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس مشکل اور مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ آسان مصیبت کے ٹل جانے کا، مشکل کے آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تو بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی مشکل ہے، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، کہا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جہاں مشکل وہیں آسانی، بس تم نے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا ہے۔ اور اس آیت کو کس قدر دیکھیں، سورت حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، ہر آیت ذو معنی ہے، ہر آیت کے اندر ڈیپتھ ہے۔ اب اس آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 5 کو تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس قدر پرزور طریقے سے رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے کہ ایک مزید آیت نمبر 6 میں دوبارہ ذکر کیا گیا۔ پھر اگلی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو جائیں، فنصب تو خوب کوشش کریں یا خوب محنت کریں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اے نبی جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو اسی کام میں لگ جائیے۔ کس کام میں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ اب یہاں مراد یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اے نبی جب آپ اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے تو پھر آپ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
اب اس پر وہ دلیل کیا دیتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یعنی سورۃ النصر میں جس خوشخبری کا ذکر ہے کہ جب فتح آئے گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، یعنی جب غلبہ دین کے حوالے سے آپ کا مشن مکمل ہو جائے تو پھر ہماتن گوش ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے گا اور تقرب الہی کے لیے محنت شروع کر دیجیے گا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر نماز سے فراغت کے بعد دعا میں کوشش کا ذکر ہے کہ آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا کرنے میں محنت کریں۔ بہرحال اس حوالے سے مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ حکم ہوا، اور ہمارے لیے بھی اس پوری سورہ میں بہت سے لیسنز ہیں۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہدایت کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ رکھے، کھولے، اور لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا ائمت سے کہ ضرور مانگا کریں، ہدایت کی دعا کیا کریں۔ پھر ہر شخص کے پاس زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی نہ کوئی سامان ضرور ہوتا ہے ہدایت کا، کچھ نہ کچھ ہدایت ضرور ہوتی ہے، اس کو وہ سنبھالے رکھے، یہ اس کے لیے بہت ہے، جتنی ہے اس پر ثابت قدمی رہے اور پھر مزید کی کوشش جاری رہے۔ ہاں اس کو سنبھالنے کی نہ کوشش کریں گے یا اللہ سے دعا نہیں کریں گے تو وہ جو تھوڑا سا حصہ ہدایت کا آگے ہے نا وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ ہمارے پاس ہدایت آ جائے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔